أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے اور ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جو قادیانیت کی ایک خاص چیز ایکسپوز کرنے لگے ہیں وہ ان کا انگریز کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی گود میں بیٹھنا ہے۔ قادیانی فتنہ روز اول سے انگریز کا اور مغرب کا ایجنٹ رہا ہے، بلکہ مرزا قادیانی کو بطور نبی ملکہ وکٹوریہ نے کھڑا کیا تھا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ حوالہ جات سے ہم گفتگو آگے کریں گے، اور ان کا جو نعرہ ہے کہ وی آر دا ریئل مسلمز، ہم حقیقی اسلام والے ہیں، باقی ہر طرف فیک فراڈ ہے۔ دیکھو جی، یہ مسلمان جو ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، یہ خود کافر ہیں، اصل اسلام والے تو ہم ہیں۔ تو ان کا اصل اسلام کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، جہاد سے متعلق قادیانی کلٹ میں کیا تعلیمات دی جاتی ہیں، انگریز سے متعلق اور عیسائیوں سے متعلق ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہے، اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے، اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک میں بھی میرا نمبر چل رہا ہے اور بینر پہ بھی شو ہو رہا ہے 0324114531۔ اس پہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو اپنا نام اور اپنے اس ملک کا نام جہاں پہ آپ حال مقیم ہیں واٹس ایپ کر دیں۔ آپ کو ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر لیا جائے گا۔ پھر عقیدہ، ختم نبوت، رد قادیانیت، رد مرزائیت، انجینئر مرزا جیلمی کا رد، جاوید احمد غامدی کا رد، منکرین حدیث کا رد، ملحدین کا رد، اور اس قسم کے فتنے جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہیں ان کے رد سے متعلق آپ کو میٹیریل ملتا رہے گا، ویڈیوز کی صورت میں، آڈیوز کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پروگرامز جو ہوتے ہیں، ہماری جو پروگرامز ہوتے ہیں، لائیو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے شیڈیول بھی وہاں پہ پہلے شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آگے اپنے آج کے موضوع کی طرف کہ مرزا قادیانی ایک انگریزی نبی تھا، یعنی کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا تھا، جس کے پیچھے انگریز کے اپنے کچھ خاص مقاصد تھے جن کو مرزا قادیانی نے پورا کرنا تھا۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہم قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے، ہم قادیانی لٹریچر سے ثابت کریں گے، ہم مرزا قادیانی کی کتاب سے ثابت کریں گے، اور یہ ویڈیو قادیانیوں کے لیے مضر صحت ہے۔ اور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی قادیانیوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کے روابط میں قادیانی نہیں ہے تو کم از کم اپنے مسلمان بہن بھائی اور دوست احباب تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ آگاہ ہوں کہ قادیانیوں کا جو نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن اینڈ وی آر دا ریئل مسلمز، یہ ان کے جو دو بڑے بڑے سلوگنز ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو بلا تاخیر، بلا تمہید، میں اپنی اسکرین شیئر کر کے حوالہ جات کی طرف بڑھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا۔ مرزا قادیانی نے جو کچھ بھی کیا انگریز کے لیے، برٹش گورنمنٹ کے لیے کیا، برطانوی حکومت کے لیے، برطانوی سامراج کے لیے کیا، اور اس کا مقصد اعلیٰ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کو ختم کرنا تھا، اور مسلمانوں کی جو وابستگی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو ختم کرنا تھا، اور بیچ میں خود حائل ہونا تھا۔ یہ مقصد تھا انگریز کا، یہ پلان تھا انگریز کا، لیکن انگریز انڈائریکٹ طور پہ اس کے ساتھ انوالو تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور ساتھ بیچ میں لے آیا مرزا قادیانی کو، جو کہ انگریز کے پلان کو فالو کرتا رہا اور فتنہ ارتداد
پھیلاتا رہا. تو جیسا کہ تمہیدی گفتگو کافی ہو چکی ہے، یہ ہمارے سامنے روحانی خزائن جلد 15 کھلی ہے. مرزا قادیانی کی تصنیفات کا مجموعہ روحانی خزائن کے نام سے آپ کو مل جائے گا. ان کی ویب سائٹ alislam.org پہ بھی مل جائے گا، اور ویسے بھی اگر کسی کے پاس ہارڈ کاپی میں موجود تو ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس کی جلد 15 15 والیوم روحانی خزائن، پیج نمبر 155. اب دیکھیں یہاں پہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے. میری کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائے. آپ کو میں تھوڑا سا ایک لائن میں ایک چیز سمجھانے لگا، اس کے بعد آپ کو اس حوالے کی بھی سمجھ لگے گی. آگے ہم جتنے مزید آپ سے سکینز اور حوالہ جات شیئر کریں گے ان کی بھی سمجھ لگے گی. مرزا قادیانی نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند، مطلب کہ سب کانٹیننٹ پہ برٹش گورنمنٹ تھی، برطانوی راج چلتا تھا. اس دور میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، انگریز اسے اپنی سرکار میں لایا. تو اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی اور اشتہار شائع کی ہیں کہ اگر وہ رسالے اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکیں. یہ ان کی اوقات، اس لیے انگریز کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام والے ہیں. یہ ہے ان کا حقیقی اسلام، کہ کیا ان کے اسلام میں جہاد کی ممانعت اور انگریز کی اطاعت، جبکہ قرآن جہاد کا حکم دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہیں. اور لکھ لعنت مرزائیو یار، ڈوب مرو. اب یہ دیکھیں مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 370 پہ لکھتا ہے کہ خدا نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکریہ ایسا ہی فرض کیا جیسا اس کا شکر ادا کرنا. استغفر اللہ توبو اللہ. اب یہاں سے اللہ رب العزت کا تقابل مرزا قادیانی کس سے کر رہا ہے؟ ملکہ وکٹوریہ سے، برٹش گورنمنٹ سے کر رہا ہے. کہتا ہے جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح برٹش گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے. آگے کہتا ہے سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکریہ ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے اندر اپنے ارادہ میں رکھیں تو ہم خدا تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکریہ اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بطور نعمت کے عطا کرے. آگے لکھتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے. اب دیکھیں قادیانیوں کا مذہب کیا، وہ بھی یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا. مرزا قادیانی کہتا ہے جو میرا مذہب ہے جو میں ظاہر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ پتا لگا کہ اس نے یہاں پہ جو یہ اس کی مقید کیا، اس نے باؤنڈ کیا اس ورڈ سے کہ میرا مذہب، اس کا مطلب کہ قادیانی مذہب اسلام پر نہیں ہے، قادیانی مذہب مرزا قادیانی پر ہے. یہ مرزا قادیانی کا بنایا گیا جو نظام ہے اسے مذہب تسلیم کرتے ہیں. یہ لکھا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. لوگ ہمارا مذہب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کا خاتم ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں. جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے مذہب کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کرو، دوسرا یہ کہ اس سلطنت کی اطاعت کرو. کس سلطنت کی؟ سلطنت حکومت برطانیہ کی. قادیانیوں کیا تم لوگوں نے کبھی مرزا قادیانی کی یہ عبارات پڑھی؟ یہ جو تم روتے ہو کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، کیا کبھی لوگوں کو مرزا قادیانی کی یہ عبارات دکھا کے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارا مذہب ہے، اب جس نے قادیانی ہونا ہو جائے؟
اب جس نے مرضی ہو نہ ہو جائے، نہیں کبھی نہیں. تمہیں پتہ ہے کہ جب تم لوگ یہ چیزیں دکھاؤ گے مسلمانوں کو اور انہیں پھر اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دو گے، تمہارے سر میں 100 جوتے بھی ماریں گے، تمہیں ذلیل بھی کریں گے. اور جو بولے بالے قادیانی جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا، ان سے میں دست بستہ گزارش کروں گا، خدا را ہوش کے ناخن لیں. یہ ہماری چیزیں نہیں، یہ آپ کا لٹریچر ہے. اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ کی سب سے بڑی لائبریری ربوہ میں، چناب نگر ربوہ میں خلافت لائبریری ہے، وہاں پہ آپ جا کے یہ حوالہ جات چیک کر سکتے ہیں. جو حوالہ ہم نے پیش کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اگر اس لائبریری تک آپ کی رسائی نہیں تو الاسلام.org آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ مرزا قادیانی کی یہ کتب پڑھی ہیں. یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن کی جلد 6 ہے، صفحہ 380 ہے. یہ حوالہ غلط ہو تو جو سزا آپ کی ہمیں قبول ہوگی، لیکن خدا را ہوش کے ناخن لیں. اپنا تعلق قذاب پنجاب، دجال قادیان، مسلمہ پنجاب، مرزا قادیانی، جھوٹے مدعی نبوت سے توڑ کر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لیں. اپنا تعلق ربوہ اور قادیان سے توڑ کر مکہ اور مدینہ سے جوڑ لیں. اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. بات یہاں تک محدود نہیں ہے. یہ میرے پاس ایک فولڈر بھرا پڑا ہے، یہ دیکھیں یہ میرے پاس فولڈر بھرا پڑا ہے. اس کے علاوہ اور بڑے حوالہ جاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے انگریز کی طاعت کو فرض کیا. اب یہ دیکھیں مرزا قادیانی یہاں کیا لکھتا ہے. روحانی خزائن کی جلد 15 صفحہ نمبر 156 ہے، 156. مرزا قادیانی لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا. یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں. استغفر اللہ. یہاں پہ یہ مکہ شریف کی بھی توہین، مدینہ شریف کی بھی توہین، صرف کس لیے؟ اپنی بناوٹی نبوت کو چلانے کے لیے. صرف اس لیے کہ مرزا قادیانی انگریز کو فالو کرتا تھا، انگریز کے آرڈر کو فالو کرتا تھا. جو انگریز نے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہنا ہے، وہ بولنا ہے. اور اسی کفر کی دلدل میں تم لوگ پھنسے ہوئے ہو قادیانیوں. خدا را ہوش کے ناخن لو. اور جو ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں جی ایک قادیانی بھی ہمارے ملک و قوم کا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، جی ان سے محبت کرنی چاہیے، انسانی حقوق کی بنا پر ان سے محبت کرنی چاہیے، بینگ ہیومن ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، اگر ہمارے نیبر میں تو خیال کرنا چاہیے. یہ دیکھ لیں کیا کفریات یہ بکتے ہیں. مرزا قادیانی کیا کفریات بکتا گیا. اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں ان کے بارے میں ذرا سی بھی نرمی پیدا ہو تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. فکر کریں کہ ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں، کیونکہ قادیانیوں سے بغاوت، قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. آگے چلتے، آگے دیکھیں. مرزا قادیانی لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 493 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولو الامر میں داخل کریں لیں. قادیانیوں کے نزدیک اولو الامر کیا ہے؟ قادیانیوں کے نزدیک اولو الامر یہ ہے کہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولو الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے متبع رہیں. آگے چلیں، آگے مرزا قادیانی کی اور حوالہ جائے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 350 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے، صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں.
ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا، اور نہ اب فرق ہے۔ لیں دیکھ لیں، کل تک تو ہم کہتے تھے کہ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، آج مرزا قادیانی نے خود لکھ دیا کہ اس خود کاشتہ پودا، کہ میں تو وہ پودا ہوں جو انگریز کا لگایا گیا ہوں، اور کہتا ہے کہ مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی سے دیکھیں۔ انگریز کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو کہو، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے خاندان نے، مرزا خاندان نے، مرزا قادیانی کے خاندان نے انگریز کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا، اور نہ اب فرق ہے۔ یہ 1857 کی جب جنگ آزادی چلی تھی تب بھی مرزا قادیانی کے لالچی اور غدار خاندان نے انگریز کو سپورٹ کیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ درجنوں حوالہ جات ہے جو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی طویل ایک پروگرام رکھیں گے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 166 166 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، اور ولعنت اللہ علی المرزا قادیانی، علی الحواریین، علی المعتقدین، علی المحبین، وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واولادہ وامتہ الی یوم القیامہ الی یوم الدین۔ یہ انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، انگریزوں کے اشاروں کے اسیر، انگریزی ایجنٹ، اور آج بھی یہ انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک سوئی چپ جائے انگریز کی گود میں بھاگتے ہیں۔ ان کی خلافت کا نظام کینیڈا سے چلتا ہے، ان کی خلافت کا نظام انگلینڈ سے چلتا ہے، آج بھی انگریز کی گود میں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے قادیانیوں کا حقیقی اسلام، جس کے اندر جہاد کی ممانعت ہے، جس کے اندر انگریز کی اطاعت ہے، انگریز کی تابع داری ہے، جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن یہاں انگریز کی اطاعت فرض کی جا رہی ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور جو قادیانی دیکھ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو آج کی خصوصاً ان کے لیے تھی، عموماً تمام مسلمانوں کے لیے نالج گین کرنے کے لیے اور فتنہ قادیانیت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، سچ کو پھیلانے میں، ختم نبوت کے کام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور اگر آپ مزید بہتری اس کے اندر کچھ چاہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی نوازا کریں، آپ کی رائے کی ہم قدر کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔